اطاعت کا حکم قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا گیا، اور اس کا جو اصل مادہ ہے طاعون، اس کے ساتھ بھی 3 مرتبہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اور اس کی ضد کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ یعنی طاعون کا مطلب اپنی رضامندی سے اور اپنی مرضی سے کسی کام کو کرنا، اللہ رب العالمین کے احکامات کی بجاوری کرنا، اور اس کے مقابلے میں کرہن کا لفظ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا کہ زبردستی اور فورس کے ذریعے کسی کو کسی کام پر آمادہ کرنا۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کا حکم فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی متصلاً حکم فرمایا گیا۔ یعنی حضور کی اطاعت در حقیقت اللہ رب العالمین ہی کی اطاعت ہے، اور اسی کو بھی قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یا دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ یعنی اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم وہ حکم خداوندی ہی ہے، اور قرآن کریم میں اس کی سند عطا فرما دی گئی کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور خود اپنی چاہت سے اور اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں فرماتے جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نہ کی جائے، اور پھر حضور کو ایک شارع کی حیثیت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ یعنی قرآن کریم میں قوانین اور احکام بیان فرما دیے گئے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی تشریحات بھی بیان فرمائی، اور اپنی طرف سے بھی اس دین کے جو قوانین ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ وضع فرمائے۔ یہ حضور کو اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں اختیار عطا فرمائے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پھر دوسرے مقام پر فرمائے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی یہ نبی اس شان والے ہیں کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں، جو نجس چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، اس کو تمہارے لیے حرام فرماتے ہیں، اور جو یہ تمہیں عطا فرمائیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تم اس کو لے لو۔ یعنی حضور جس کے لیے جو چاہیں، جب چاہیں، جیسا چاہیں وہ حلال فرما دیں، حرام فرما دیں، حضور کا فرمانا یہ اللہ رب العالمین کا فرمانا ہے۔ اور پھر اس میں جو اطاعت کا مفہوم ہے یہ صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، ہمیں بدقسمتی سے ہم نے اس کو محدود کر لیا، اور ہم اطاعت کا جو ایک فریضہ اللہ رب العالمین نے ہم پر اس کو لازم فرمایا، ہم اسی کو اس حد تک سمجھتے ہیں کہ شاید 5 وقتہ نماز پڑھ لی، سال کے 1 مہینے کے روزے رکھ لیے، عمر بھر کا ایک حج کر لیا، تو شاید ہم جو اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کا جو حکم ہے اس سے ہم بری و ذمہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے بحیثیت مسلم زندگی کے تمام شعبہ جات میں اور زندگی کے تمام پہلوؤں پر اطاعت کا ایک وسیع مفہوم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام پہلوؤں میں، تمام شعبہ جات میں اس کو اختیار کرنے کی تاکید فرمائی گئی۔ ہم کہیں بھی ہیں، چاہے ہم بازار میں ہیں، ہم گھر میں ہیں، ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہے، ایک جوان اور انتہائی خوبصورت صحت مند شخص سامنے سے گزرتے ہیں، تو ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو طاقت عطا فرمائی، جسمانی قوت و تقویت دی ہے، تو کاش یہ ہمارے ساتھ مسجد میں ہوتے، ہمارے ساتھ جہاد میں جاتے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے اس کا قرب پاتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے عبادت اور اطاعت کو اتنا محدود کر لیا کہ اطاعت صرف یہی ہے کہ انسان نماز اور مسجد سے جڑا رہے یا جہاد سے جڑا رہے؟ فرمایا کہ عبادت اور اطاعت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ شخص، حضور نے اس کا فرمایا کہ اگر یہ بازار اس نیت کے ساتھ جا رہا ہے کہ وہاں جا کر کسب حلال کے لیے کوشش کرے اور خود دست سوال دراز کرنے سے بچائے، اپنے گھر والوں کو دست سوال دراز کرنے سے بچائے، فرمایا کہ اگر اس نیت کے ساتھ جا رہا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اور جب تک اس کیفیت میں رہے گا فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس سے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کاروبار اپنا کر رہا ہے، پیسہ اپنے لیے کما رہا ہے، لیکن اگر اس میں بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت، اور پھر یہاں دیکھیں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو آپ نے قانون بنا دیا کہ جو دین نہیں جانتا، جو تجارت سے متعلق اصول و قوانین نہیں، وہ فرمائے کہ وہ بازار میں نہیں جائے۔ یعنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں، تمام شعبہ جات میں دینی جو احکامات ہیں اس کو اپنانا یہ لازمی ہے، صرف نماز روزہ، اور بلکہ نماز روزے میں خدا نخواستہ، یعنی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی اس میں کوتاہی ہوئی، اللہ رب العالمین سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے صدقے سے معاف فرما دے۔ لیکن جو اطاعت کا معاملہ حقوق العباد سے جڑا ہوا ہے، اگر خدا نخواستہ اس میں کچھ کوتاہی اور کمی ہے تو پھر یہ تو اس کا اتنا سنگین معاملہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تک وہ بندہ جس سے وہ اطاعت کا معاملہ اللہ رب العالمین کی بندگی کا، اطاعت کا، حقوق العباد سے متعلق جڑا ہوا ہے، اگر کسی نے اس کی کچھ کوتاہی کی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی معافی نہیں جب تک وہ شخص خود معاف نہ کر لے۔ تو اطاعت کا معاملہ اور اطاعت کا جو مفہوم ہے صرف نماز روزے کی حد تک نہیں ہے،
زندگی کے تمام پہلوؤں میں پھیلا ہوا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس میں اگر کوتاہی ہوئی تو یقیناً اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بڑی سرزنش ہے اور بچنا اس کا مشکل ہے۔